إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ایام ہم گزار رہے ہیں، اسلام میں ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں بار بار ہمیں آخرت سے ڈرایا گیا ہے، آخرت کے عذابوں سے ڈرایا گیا ہے، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، جگہ جگہ عذاب علیم اور عذاب عظیم کا تذکرہ ہے۔ یہ محض اس لیے کہ انسان جب کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے اسے بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے، اور جب اسے کسی چیز سے روکنا پڑتا ہے، باز کرنا پڑتا ہے، تو یہ بات اسے بار بار کہنی پڑتی ہے، آپ یہ کام نہ کریں، اس کام سے باز آ جائیں۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ یہ میرے پاس مال و دولت ہے، یہ آپ لے لیں، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم پہلی دفعہ ہی لے لیں گے۔ مگر جب ہمیں کسی غلط کام سے روکا جائے گا، ہماری یہ بڑی بہادری ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور غلطی تسلیم کرنے کے بعد اس سے باز آ جانا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا وہ زیادہ جانتی ہے کہ انسان کو بار بار اگر عذابوں سے ڈرایا جائے تو ہو سکتا ہے بار بار کہنے کی وجہ سے اس کے خانے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت میں عذاب بھی ہے، اور یہ اس سے باز آ جائے۔ اسی طرح جہاں قرآن عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں بے شمار مقامات پر مومنوں کے لیے خوشخبریاں بھی موجود ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے لیے ترغیب ہے، ڈرایا گیا ہے، وہاں اللہ نے ترغیب بھی دی ہے۔ جنت کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور جنت کا پورا نقشہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو قرآن نے خوشخبری کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا عذابوں سے ڈرا کر ہمیں گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جو ایام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، آج آپ کی خدمت میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ یہ وہی ایام ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، یہ دن، یہ ایام اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، ویسے یہ بیان تو حاجیوں کے لیے ہے جو حج کرنے جاتے ہیں،
وہاں کے مناسک ادا کرتے ہیں. فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. حقیقت میں یہ مومنوں کا تذکرہ ہے کہ مومن وہ خاص دنوں میں اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے. یہ خاص دن کون سے ہیں؟ بظاہر اس سے مراد تو یہ عید الاضحیٰ کے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اور ساتھ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک یہ ایام معلومات مفسرین نے شمار کیے ہیں. اس کے علاوہ حج کے دنوں کو بھی ایام معلومات کہا جاتا ہے. ایام معلومات وہ شوال کے بعد ذوالقعدہ سے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ذی الحجہ کے آخر تک جاتے ہیں. یعنی ان کو حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو معلوم دن ہیں، جو مشہور ہیں، جو خاص ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو. ابھی یہ چند دن تو آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں کہ یہ خاص ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دن ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں خاص ہیں. ایک تو بندے کی اپنی شادی والا دن، وہ بھی خاص ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی اس دن کو بھلا نہیں سکتا. کئی تو جن کی ازدواجی زندگی جنت بن جاتی ہے وہ اپنی اچھی زندگی بننے پر اس دن کو یاد رکھتے ہیں، اور کئیوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور وہ اس دن کو اس لحاظ سے یاد رکھتے ہیں. یہ بھی ہماری زندگی میں ایک ایسا دن ہے جو ہمیں یاد رہتا ہے. اس کا دوسرا مفہوم آپ یہ لے لیں کہ کوئی بھی خوشی کا دن جو ہمیں بہت بڑی خوشی عطا کرے وہ ایام معلومات ہے. اور اس میں اسلام نے تعلیم کیا دی ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں اللہ کو یاد رکھو. اگر غور کریں تو خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت مشکل ہے. ہم تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی خدا بھی ہے. ہم اپنے اللہ کو بھلا دیتے ہیں. جبکہ خوشی انسان اس انداز سے منائے کہ بندہ زمین پر خوشی منا رہا ہو، اسے دیکھ کر عرش بری پر اللہ خوش ہو رہا ہو. یہ مسلمان کی خوشی کا طریقہ ہے. یہ ایام تشریق جن کا آج پہلا دن ہے، ایام تشریق چاند کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہتے ہیں، اور یہ صرف سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کے مہینے میں آتے ہیں. ایام تشریق سے پہلے جو دن ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، جو کہ کل ہم نے گزارا، جس میں ہم نے اکثر قربانیاں بھی کی. یوم النحر سے ایک دن پہلے یوم عرفہ کا دن ہے، وہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے. اور یوم عرفہ سے ایک دن پہلے یوم ترویہ ہے، جس دن سے حج شروع ہوتا ہے. یہ دن بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے. اب اگر شمار کریں تو یہ 5 دن بنتے ہیں: یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق کے 3 دن.
اس میں بعض یوم الترویہ کو شمار کرتے ہیں اور بعض یوم عرفہ سے ان ایام کی گنتی شروع کرتے ہیں۔ حج کے ویسے تو 5 دن ہیں، تو یہ یوم النحر کے بعد جو 3 دن ہیں ان کو اسلام نے ایام تشریق کا نام دیا ہے۔ حضرت ابو مرہ رحمہ اللہ یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہم دونوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ بیمار تھے، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ یہ ایام تشریق کے دن تھے جو دن ہم گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کھانا پیش کیا، حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان دنوں میں ہمارے پیارے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا روزہ افطار کرایا اور ساتھ یہ بات فرمائی کہ آپ کا فرمان ہے ایام اکل و شرب، یہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے صحابی ہیں جو کثیر الروات ہیں، زیادہ روایتیں بیان کرنے والے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر ان کے والد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انہیں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دن، یہ ایام تشریق، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کے، کھیل کود کے دن بنائے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایام اکل و شرب و بیال، یہ ایام تشریق یہ کھانے کے دن ہیں، یہ پینے کے دن ہیں، اور عام انداز میں اس کا ترجمہ یہ کر دوں کہ یہ کھیل کود کے دن ہیں۔ ویسے تو اس کا جو لغوی ترجمہ بنتا ہے وہ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ہے، مگر ازدواجی تعلقات ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ، اور جو قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اس کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایام معلومات ہیں ان دنوں میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کریم میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے اور حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے سے منع کرنے کا حکم ہے،
یہ کیسی بات ہے؟ آج کل اعتراض تو خام خواہ ہی اٹھ جاتا ہے. اعتراض بن سکتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ میں کچھ ہے، یہ تضاد کیوں؟ حالانکہ روزہ یہ تو اللہ کا ایسا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا کروں گا. جبکہ حدیث مبارکہ میں روزے سے منع کیا جا رہا ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھ لگے گی کہ اللہ کا ذکر وہ کس انداز سے کیا جا سکتا ہے. اللہ کا ذکر وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ذکر کے کون کون سے طریقے ہیں، اور خوشی میں اللہ کے ذکر کا طریقہ کیا ہے. قرآن میں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے اور حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ روزہ ایک بہت بڑا ذکر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کے موقع پر مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے دودھ نوش فرمایا. سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی محترمہ ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ آپ کی سالی محترمہ بھی لگتی ہیں، بیان کرتی ہیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ لوگ متردد تھے کہ پتہ نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے یا نہیں. کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پورے مجمع کے سامنے لوگوں کو دکھا کر نوش فرمایا، جبکہ آپ کا حکم ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ آپ بغیر روزے سے ہیں. اب یہاں بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ تو روزے کا حکم فرما رہے ہیں اور ایک جگہ آپ خود روزہ نہیں رکھ رہے، لوگوں کو دکھا کر آپ دودھ نوش فرما رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ پچھلا جو اعتراض تھا اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی حالت میں ہیں اور عرفات کے میدان میں ہیں، اور یہاں آپ نے صرف حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور جو بغیر حاجی ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھیں، ان کے لیے حکم ہے. یہ تو کوئی اعتراض نہیں. جو حاجی ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور جو غیر حاجی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا. اسی طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ نے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک روزہ تو آپ نے منع فرمایا، مگر آپ ان دنوں میں اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ اللہ آپ کا یہ ذکر آپ کے لیے باعث نجات بنا دے. اللہ کو آپ کا یہ ذکر اتنا پسند آئے کہ اللہ آپ کے نام جنت لکھ دے. ہمیں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے اگر جنت مل جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر ان دنوں میں جو آدمی کرتا ہے
وہ کوئی بھی انداز ہو، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں۔ اب آئیے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ ایام و اکل و شرب و بیال، کہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور اپنے ازواج کے پاس جانے کے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو شخص ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر لکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اس پر بھی اجر ہے؟ اگر آدمی اپنی فطرتی ضرورت پوری کرتا ہے کیا اس پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کام کے لیے غلط طریقہ اپنائے، غلط راستہ اپنائے، کیا اس پر گناہ نہیں؟ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول جی ضرور گناہ ہے، زنا کا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر گناہ ہے، اگر یہی کام حلال طریقے سے کیا جائے اللہ اس پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ذکر کی شکل ہے۔ اور دوسرا ذکر، اب کھانے پینے میں کیا ذکر ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ جب کھانا شروع کرو اللہ کا نام لو، اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو اللہ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یہ ذرا ذکر کا مفہوم سمجھ لیں کہ ذکر کس انداز سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا یا کھانے کے آداب اسلامی طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا کھانے بیٹھ گیا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، مذاق کیا، حالانکہ صحیح تھا، اس نے مذاق اڑایا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تجھے ایسا ہی کر دے۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھا لیں بائیں ہاتھ سے کھا لیں، کیا پرواہ ہے؟ جب کھانا ہی ہے، جب آپ نے کھانا منہ میں ڈالنا ہے اس کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کر لیں بایاں کر لیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مگر یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاں دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اگر آدمی جان بوجھ کر ان سے انحراف کرے تو اللہ کی طرف سے کیسا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا، یوں سمجھ لیں کہ فالج ہو گیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا، دایاں ہاتھ شل ہے، کسی چیز کو پکڑنا چاہا نہیں پکڑا گیا، اور یہ بندہ بعد میں اسلام بھی لے آیا۔ یہ اللہ نے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ اللہ نے جو آسمان سے دین ہمارے لیے نازل کیا ہے اس کی حکمت چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ سے کھائیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اگر کسی لا علم بندے کو آپ کھانا کھاتے وقت یہ بتا دیں کہ بھائی بائیں سے نہیں دائیں سے تناول فرمائیں۔
اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے ذکر کی برکت کیا ہے۔ یہ جو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا ہمیں خاص طور پر حکم ہے، یہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ، ان میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم، یہ اس کی ذرا ہمیں حکمت بھی سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور بھی ہدایات ہیں کہ شام کے بعد اپنے گھروں کے دروازے بند رکھے جائیں، شام کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دیا جائے، یہ بھی تعلیمات ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے اس کھانے میں بھی شیطان شریک ہوتا نہیں۔ اب یہ شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ چلے۔ ایک قیدی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تھا، قید کیا گیا، بعض روایات میں نام ہے سمامہ بن اسال۔ خیر کوئی بھی ہو، مگر اس واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر اللہ آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ڈال دیتے ہیں۔ پہلے اس قیدی کے لیے کھانا آتا ہے، اور یہ قیدی غیر مسلم ہے، یہ 7 بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے۔ جب یہ مسلمان ہوا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی شروع کی، پھر یہ ایک بندے کا کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ یہ برکت کا مفہوم ہے۔ ہم برکت کو شاید نہ سمجھ سکیں، ہمارے رزق میں برکت، ہماری عمر میں برکت، ہماری اولاد میں برکت، کاروبار میں برکت، یہ چیزیں وہ ہیں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے آنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ ان دنوں میں وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ ساتھ ساتھ ان دنوں میں کھیل کود کا بھی اشارہ نکلتا ہے، کھائیں پئیں، یعنی یوں کہہ لیں موج مستی کریں۔ اور موج مستی میں آدمی کہیں اللہ کی حدود سے باہر نہ جائے، یہ بھی اسلام میں منع نہیں ہے۔ اگر حدود میں رہ کر کھیل کود ہو، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ آپ کے پاس ان دنوں میں وقت بھی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے گھر کا ماحول کس طرح درست کریں، ہماری گھروں کی لڑائیاں کیسے ختم ہو۔ آئیے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، آپ کی سیرت پر عمل کریے، انشاءاللہ آپ کا گھر ایک جنت جیسا ماحول پیش کرے گا۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ گاہے گاہے دوڑ بھی لگاتے، ہنسی مذاق بھی کرتے۔ ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں تو صرف جوان ہی جائیں گے۔ اب یہ رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں تو بوڑھی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے بھی جوان کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اسلام میں گنجائش ہے۔ اسلام آپ کو تلوار کی نوک پر نہیں رکھتا۔ اسلام جب آپ اپنائیں گے، اسلام پہ عمل کریں گے، پھر انشاءاللہ
5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی آپ کو تھکاوٹ یا اکتاہٹ نہیں ہوگی، اسلام پر عمل کریں گے، آپ کی گھریلو زندگی جنت نظیر بن جائے گی۔ آپ اسلام پہ عمل کریں گے، آپ کی اسی دنیا میں اللہ جنت والا ماحول پیدا کر دے گا۔ یہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ اسلام نے ہمیں کھیل کود کے دن دیے ہیں۔ آج ایام تشریق کا پہلا دن ہے، کل دوسرا ہے اور پرسوں تیسرا۔ اور یہاں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قربانی کے 3 دن یوم النحر کے بعد ہیں، یعنی عید والا دن کل کا نکال کر اس کے بعد بھی 3 دن ہیں، جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان میں قربانی کرنا یہ جائز ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، جبکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید، ٹرو اور مرو یہ صرف قربانی کے دن ہیں، جبکہ چوتھے دن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایام تشریق یہ قربانی کے دن ہیں، ان میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی چوتھے دن میں اس نیت سے قربانی کرے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کے ہاں ایسا اجر ہوگا کہ جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ قربانی کے دن یوم النحر اور ایام تشریق یعنی 4 دن ہیں، عید والا دن ملا کے ایام تشریق تک، ذی الحجہ کی 13 تاریخ عصر کا وقت ختم ہونے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنت زندہ کریں گے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان زندہ کر دے گا۔ یہ چند گزارشات ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ ایام تشریق ہم انہیں ہنسی مذاق میں بھی گزاریں اور ساتھ ساتھ اسلامی حدود کا خیال بھی رکھیں۔ ہنسی مذاق ایسا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، جس میں بےہودگی نہ ہو۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں، آپ پیار والا ماحول قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ عمل اسلام کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام تشریق سمجھنے کی اور ایام تشریق کے حساب سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ انہیں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔